ہمالیہ کے جنگلوں میں کالو نام کا ایک کوّا رہتا تھا جو سارا دن دوسرے پنچھیوں کے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو اس کو کچھ پیسے ملتے۔ سارا دن کی محنت مزدوری کے بعد بس وہ اتنا ہی کما پاتا جس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا۔ کالو کی بیوی مینا اور بیٹی رانی سارا دن گھر میں ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور ان ٹوکریوں کو بیچ کر جو تھوڑے بہت پیسے ملتے انہیں مینا اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتی تاکہ بیٹی کی شادی کے وقت کام آ سکے۔ کالو جی، آپ کچھ فکر کریں، ہماری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، ہم کب تک اسے گھر بٹھا کر رکھیں گے؟ مجھے تو جلد از جلد اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کرنی ہے۔ اور ایک بات، تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ شادی کے لیے لڑکے والوں کی کیا مانگ ہوتی ہے؟ انہیں پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تگڑا جہیز بھی چاہیے۔ ہماری تو اتنی پسلی نہیں ہے کہ ہم تو شادی میں آنے والے مہمانوں کو ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے کھلا سکیں، تو بھلا ہم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ کالو جی، اب ایسا بھی نہیں ہے، دنیا میں نیک لوگ بھی موجود ہیں، ہماری بیٹی بھی کسی نہ کسی اچھے گھر میں بیاہ کر جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ میں کل صبح اپنی دوست رنگیلی کے ہاں جاؤں گی اور اپنی بیٹی کے اچھے سے رشتے کے لیے اس کو کہوں گی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی مینا اپنی دوست رنگیلی کے پاس جا پہنچی۔ رنگیلی بہن، تم تو جانتی ہو میری بیٹی رانی کتنی خوبصورت ہے، لیکن اس کی شادی کرنے کے لیے میرے پاس کوئی خاص پیسے نہیں ہیں، اسی لیے میں اس کو اچھا جہیز تو نہیں دے سکتی، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم میری بیٹی کا کسی اچھے خاندان میں رشتہ کروا دو۔ بھائی مینا، میں تو تم سے صاف صاف لفظوں میں بات کروں گی، میں تمہیں زیادہ جھوٹی امیدیں نہیں دلاؤں گی کیونکہ تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ بات کچھ یوں ہے مینا کہ تمہاری بیٹی خوبصورت تو ہے لیکن وہ ان پڑھ ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ہنر ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اسے اچھا تگڑا جہیز دے سکے۔ تم تو جانتی ہو آج کل لڑکے والوں کی ڈیمانڈز کتنی ہائی ہیں، پھر بھی میں پوری کوشش کروں گی کہ رانی کے لیے کوئی اچھا لڑکا مل جائے۔ مینا گھر واپس آ گئی لیکن اس کا دل بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی دوست نے جو بھی کہا تھا بالکل سچ ہی تو کہا تھا۔ یا اللہ، رنگیلی نے تو جو باتیں کہی ہیں بالکل ہی ٹھیک کہی ہیں، اور کالو جی بھی تو یہی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنی بیٹی کو اس طرح تو بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں کوشش کرتی رہوں گی، اللہ نے میری بیٹی کے نصیب میں بھی کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا، میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما اور میری بیٹی کو کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے۔ یوں ہی کرتے کرتے کافی دن گزر گئے اور پھر ایک دن رنگیلی مینا کے پاس آئی۔ بھائی مینا، اپنی رانی تو اپنے نام کی طرح رانیوں کے نصیب لکھوا کر لائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک امریکہ سے فیملی آئی ہے، ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں اپنی رانی کی تصویر دکھائی، بھائی انہیں تو رانی بہت ہی پسند آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جلد از جلد شادی کروا کر دے دو۔ بھائی واہ رنگیلی، یہ تو تم نے بہت ہی خوشی کی خبر سنائی، میری رانی کے نصیب اتنے اچھے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن رنگیلی اتنی جلدی میں شادی کی تیاریاں کیسے کر پاؤں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو شادی کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ بھائی مینا دیکھ لو، ان لوگوں کو بہت جلدی ہے کیونکہ انہوں نے لڑکی کو شادی کے بعد اپنے ساتھ امریکہ لے کے جانا ہے، تو پیپرز بھی تو بنوانے ہیں،
اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی شادی ہو جائے۔ تو تم زیادہ دیر مت کرو، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، نہ ہی قسمت بار بار مہربان ہوتی ہے۔ بس پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہوئی اور رانی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ آج رانی کی شادی کو دوسرا دن تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے شوہر کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ساس کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، آنٹی جی، میری شادی کو 2 دن ہو گئے ہیں، لیکن ان 2 دنوں میں نے بنٹی جی کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ اے لڑکی، میری بات سن لے تم۔ تیرا نام تو رانی ہے، پر تم حقیقت میں اس گھر کی نوکرانی ہے۔ خبردار، جو خود کو اس گھر کی بہو کہا یا میرے بیٹے کی بیوی سمجھا۔ تجھے ہم اس گھر میں صرف اور صرف گھر کے کام کاج کرنے کے لیے لائے ہیں، ورنہ تیری اوقات ہے اس گھر کی بہو بننے کی؟ اپنا حلیہ دیکھ، اپنی شکل دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ اور اپنی اوقات میں رہ۔ خبردار، آج کے بعد تم مجھے کبھی آنٹی جی بھی مت بلانا، مجھے میڈم کہنا، میڈم۔ اس کے بعد رانی کی ساس اسے گھر کے سارے کاموں کی تفصیل بتانے لگی اور رانی بیچاری چپ چاپ ساری باتیں سن کر پھر اپنے دن بھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں اس گھر سے ابھی کے ابھی چلی جاؤں، لیکن کیا کروں؟ میرے ماں باپ میری شادی کرنے کے بعد کتنے مطمئن تھے۔ میں ان کی اس خوشی کو کبھی خراب نہیں کروں گی۔ میں اسی گھر میں رہوں گی اور گھر کے سارے کام کاج کروں گی، ان کے ہر ظلم برداشت کر لوں گی، لیکن اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ رانی صبح سویرے اٹھتی اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، ساس اور خاوند کی جھڑکیاں الگ سے سنتی۔ اس کا شوہر وقت وقت پر اس کو مارتا بھی رہتا، ذرا سی غلطی پر اس کو خوب مار پڑتی اور کئی کئی دن بھوکا رکھا جاتا، لیکن رانی یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ایک دن رانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس نے پھر بھی گھر کا سارا کام کیا اور کھانا بنایا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے کھانا نہ بنا سکی اور کھانے میں مرچیں تیز ہو گئیں۔ اس کی وجہ سے اس کے ساس اور شوہر نے رانی کو خوب مارا اور بعد میں انہوں نے رانی کے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی، جس میں رانی جل کر مر گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دکھ بھری زندگی سے نجات پا گئی۔ رانی کے ماں باپ کو جب اس کی موت کی خبر پہنچی تو انہیں شک ہوا اور انہوں نے معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کروائی، جس میں کالو اور اس کی ماں کا جرم ثابت ہو گیا اور ان دونوں کو پھانسی ہو گئی۔ یوں رانی کے مرنے کے بعد اسے انصاف مل گیا۔ مینا کے ہاں 3 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ مینا کو بیٹیوں سے شروع سے ہی سخت نفرت تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی اور ہر وقت ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اس کا شوہر کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ ایک دن جنگل میں شدید بارش ہوئی اور مینا نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اب تو بارش کی وجہ سے جنگل میں کافی سیلاب آ گیا ہے اور کوئی پنچھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا۔ یہ بہت اچھا موقع ہے ان تینوں سے جان چھڑانے کا، انہیں پانی میں پھینک دیتی ہوں۔ پھر مینا نے تینوں بچیوں کو پانی میں پھینک دیا اور خود شور مچانے لگی، بچاؤ بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، میری بچیاں کھیلتے ہوئے پانی میں گر گئی ہیں، وہ مر جائیں گی، وہ بھی بہت چھوٹی ہیں، انہیں تو اڑنا بھی نہیں آتا، کوئی میری مدد کرو، میری بچیوں کو بچاؤ۔ بارش کی وجہ سے کوئی پنچھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا اور اس کی تینوں بیٹیاں پانی میں بہہ گئیں۔ مینا اپنے پلان پر بڑی خوش ہوئی اور اپنے گھر میں چلی گئی۔ پاس ہی ایک درخت پر چیل بیٹھی تھی، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے مینا کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ مینا کی تینوں بچیوں کو پانی سے نکال کر اپنے گھونسلے میں لے گئی
اگلے دن جب بارش رکی اور مینا جنگل میں کھانا ڈھونڈنے گئی تو چیل اس کو راستے میں مل گئی اور چیل اسے کہنے لگی، بھائی مینا، کل جب تم اپنی بیٹیوں کو پانی میں پھینک رہی تھی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ خیر تمہاری بیٹیاں تو مر گئی ہیں، مگر یہ راز راز ہی رہے گا اگر تم میری ایک بات مان لو، ورنہ یہ بات میں جنگل کے سارے پنچھیوں کو بتا دوں گی اور تمہارے شوہر کو بھی بتا دوں گی، پھر تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ نہیں چیل بہن، ایسا بالکل مت کرنا، تم جیسا کہو گی، جو کہو گی میں وہ کروں گی، لیکن پلیز تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ پھر چیل نے مینا سے کہا، بھئی مینا، تمہیں تو پتہ ہے مجھے کتنی بھوک لگتی ہے اور کھانے میں مجھے انڈے اور گوشت ہی پسند ہے، تو تم ایسا کرو کہ میرے لیے روزانہ کھانے کا بندوبست کر دیا کرو۔ جب تک تم مجھے کھانا لا کے دیتی رہو گی تب تک تمہارا راز راز ہی رہے گا۔ اور ہاں یاد رکھنا، جس دن میرا کھانا مجھے نہ ملا تو تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ مینا کے پاس چیل کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے اس نے روزانہ کسی نہ کسی پنچھی کے انڈے چرانا شروع کر دیے۔ وہ انڈے لے کر چیل کے پاس جاتی، اسے دیتی اور واپس آ جاتی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن مینا جب چیل کے لیے انڈے لے کر گئی تو چیل اس درخت پر موجود نہیں تھی، اس لیے مینا کو مجبوراً اس کے گھونسلے میں جانا پڑا۔ وہاں چیل مینا کی تینوں بچیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مینا تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ ارے چیل بہن، یہ کیا؟ میری تو تینوں بیٹیاں زندہ ہیں اور تمہارے گھونسلے میں موجود ہیں، پھر تم نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کروایا؟ اس دن میری قسمت تو بہت اچھی تھی کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹیوں کو پانی میں پھینکتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن تمہاری قسمت بری تھی کہ تمہارا راز کھل گیا۔ اب مجھے تو موقع سے فائدہ اٹھانا تھا، تم خود ہی دیکھ لو، تمہاری وجہ سے مجھے روزانہ بغیر محنت کے انڈے کھانے کو مل جاتے ہیں۔ چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب تم مجھے میری بیٹیاں واپس کرو، آج سے ہماری ڈیل ختم۔ میری بیٹیاں زندہ ہیں، تم بھلا یہ بات کیسے ثابت کرو گی کہ میں نے ان بچیوں کو پانی میں پھینکا تھا؟ چیل نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مینا کی قسمت واقعی بہت خراب تھی، کیونکہ جب مینا چیل کے گھونسلے کی طرف آ رہی تھی تو اسے اس کے خاوند نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی مینا کے پیچھے پیچھے چیل کے گھونسلے تک آ گیا۔ اس نے مینا اور چیل کی ساری باتیں سن لیں اور وہ جلدی سے پولیس کو لے آیا۔ پولیس نے مینا اور چیل دونوں کو گرفتار کر لیا اور کالو بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر میں چلا گیا اور ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔